أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً خدا کی وحدانیت کا قائل ہونا یہ ہمارے اصول دین میں سے پہلا اصول ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ توحید ہمارے اصول دین میں سے پہلا اصل ہے۔ جب ہم اصول دین کو شمار کرتے ہیں تو توحید سے کرتے ہیں۔ توحید ہماری بنیاد ہے، توحید ہماری اصل ہے، توحید ہماری جڑ ہے۔ اگر اللہ کی توحید اور اللہ کو نہیں مانا ہے وحدہ لا شریک، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو عادل مانتے رہیں، کوئی پیدا نہیں۔ حضور ختمی مرتبت سرکار رسالت کو اپنا نبی مانتے رہیں، نبی آپ سے قبول نہیں فرمائیں گے، کہیں گے میرے اللہ کو چھوڑ کر تو مجھے مانتا ہے، میں تیری عقیدت اور محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر امامت، آپ کہتے ہیں امامت یعنی میں علی ابن ابی طالب سے لے کر 12ویں آقا محمد مہدی تک کی امامت کا قائل ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، بلکہ تھوڑی وضاحت بھی کروں گا۔ علی علیہ السلام کو غالی اور نصیری اچھے نہیں لگتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے، دونوں ٹولے، دونوں انسان علی کے اللہ کے دشمن ہیں۔ جیسے علی کو نصیری اور غالی اچھے نہیں لگتے ہیں، ویسے اس خالق کو مقصر اچھے نہیں لگتے۔ مقصر کون ہوتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر علی کی ولایت کو کم کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارا مذہب شیعہ اثنا عشریہ غالیوں اور نصیریوں سے بھی دور ہے اور مقصرین سے بھی دور ہے۔ اسی لیے علی ولی نے فرمایا حالانکہ فی یا رجلان محب غالب و مبغض طالب، مجھے علی کے بارے میں دو قسم کے مرد ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہے جو محبت کی حدود کو نہ جانتے ہوئے میری ربوبیت کا قائل ہو گیا، اور دوسرا وہ ہے جو میرے بغض میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ رب رب کرنے لگا، پھر علی اس کو بھول گیا تو یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ علی کا فرمان ہے اہل براغہ میں تو اعتدال اور خیر الامور اوسطها۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے، رسول اللہ کو نبی مانا جائے، اور علی کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے امام
برحق اور خلیفہ بلا فاصلہ مانا جائے۔ ان باتوں سے پیچھے ہٹنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور علی سے آگے بڑھ جانا یہ ہمارا خون ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی عقیدہ ہمارا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم علی سے آگے نکل جائیں۔ لیکن کبھی کبھی لاشعوری کی بنا پر جب ہم اپنی جیبوں سے فتوے، اپنی جیبوں سے شریعت، اپنی جیبوں سے مسئلے بتانا شروع کرتے ہیں تو ہم شاید لاشعوری طور پہ اپنے آپ کو علی سے آگے نکال رہے ہوتے، کیونکہ جس چیز کا علی ولی نے حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں دیا، نہیں فرمایا، ارشاد نہیں ہوا، ہم وہ کہیں تو ہم گویا وہ بات کر رہے ہیں جو علی نے نہیں کی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا وہ نہیں جانتے تھے علم لدنی کا مالک آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر آج تک علی ولی کا وہ نعرہ گونج رہا ہے فضاؤں میں اور تاریخ کے اندر، سلونی سلونی قبل ان تنفذونی۔ ترجمہ تو آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس حدیث کا ترجمہ تو آتا ہے نا؟ کون سی حدیث میں نے پڑھی ہے پتر؟ قبل ان تنفذونی۔ لوگوں مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی تم سے جدا ہو گیا۔ شب ضربت بھی ہے، آپ نے آج دیکھ ایسا ممبر جہاں پہ بڑے بڑے فقہا سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اصحاب رسول بیٹھے ہوتے تھے، عبداللہ بن عباس جیسی شخصیات، عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیات بیٹھی ہوتی، اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ جبرائیل جیسے فرشتے بھی آئے۔ جب علی نے یہ آواز دی تو جبرائیل سامنے تو بیٹھا، انسانی شکل میں بیٹھا ہے اور پوچھتا ہے، یا علی آپ کہتے ہیں میں پوچھو جو پوچھنا ہے، آسمان کے رستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں زمین کے راستوں سے، تو اس وقت بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ علی نے اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، زمین کی کتنی سطحوں کو علی نے دیکھا، علی کی نظر چیرتی ہوئی دیکھتی گئی، جبرائیل نہیں، نہ اوپر نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے۔ علی ولی نے مسکرا کے فرمایا، جبرائیل نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ وہ کہنے لگا پھر جبرائیل کہاں ہے؟ کہاں جبرائیل وہ ہے جو اس سے باتیں کر رہا ہے۔ کھڑا ہوا علی استاد تو ہے نا جبرائیل، بہت سارے علماء نے لکھے۔ تو باہر شرک کو نہ اللہ قبول کرتا ہے، نہ رسول قبول کرتا ہے، نہ علی ولی قبول کرتے ہیں، نہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات کہ جب لوگوں نے علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، علی ولی نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہے، وہ رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیغمبر اسلام کے سامنے السلام علیکہ یا ربنا، اے ہمارے رب، ہمارا سلام رسول اللہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا لعنکم اللہ، اللہ تم پہ لعنت کرے، میں رب نہیں ہوں، میں اس رب کا بندہ ہوں۔ کون سا رب؟ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، رسول جیسی ذات۔ یہ پیر کاظمی سے توجہ ہے ماشاءاللہ، یہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بات ہماری جاری تھی، حاجی صاحب توجہ۔ اب یہاں میں ایک اور بات کر دوں، میرا پروگرام تھا کافی سارے مومن آ جائیں تب کروں، لیکن یہ 2-3 بندے ٹائم سے آتے ہیں، باقی تو لیٹ آتے ہیں اور پھر ٹائم سے چلے جاتے ہیں۔ میں تو خیر پیچھے دیکھتا نہیں، نماز پڑھ رہا
مجھے آج خبر ملی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ مغرب 3 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا تھا عشاء پڑھ کے جاتے ہیں. اب پچھلے سال بھی ہوتے تھے جی، پھر پورا سال غائب ہے. جمعہ میں آتے ہیں، کبھی کبھی آیا کریں. آپ مجھے اچھے لگتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ ماشاءاللہ. آپ ویسے لاہور سے نہیں ہیں، باہر سے ہیں. یہ شاید ادھر فیصل آباد کے ادھر کے جی جنگ. اچھا تو باہر اور بھی جنگ میں بیٹھے ہیں. اللہ صاحب کو سلامت رکھے. تو کیا بات کر رہا ہوں، ایک شرعی مسئلہ ہے. جو چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں ان چیزوں کو مبطلات الصوم کہتے ہیں. یعنی روزہ کو باطل کرنے والی چیز، جیسے مبطلات الصلاۃ ہوتے ہیں، نماز کو باطل کرنے والی سادہ سے توجہ ہے چیزیں. میں نے علی کا ذکر کیا تو اسی ضمن میں یہ شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں. جو چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اللہ، اس کے رسول اور ائمہ پر جھوٹ بولنا. کیا ایک بات علی نے نہیں فرمائی، میں کہتا ہوں علی نے فرمائی. ایک واقعہ ان سے سرزد نہیں ہوا، میں کہتا ہوں یہ علی نے کیا. رسول اللہ نے یہ فرمایا جبکہ وہ نہیں فرمایا. غلط چیز، غلط کام کی نسبت ان ائمہ کی طرف یا رسول کی طرف یا اللہ کی طرف دینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. سیدہ زہرا. اب شرعی مسئلہ، اگر مجھے یقین ہو، واجب توجہ ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ میں جس مجلس میں جا رہا ہوں، محفل میں جا رہا ہوں، وہاں پہ اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے گا. مثلا یہ جھوٹ بولا جائے گا اس محفل میں اپنے عقیدے کے مطابق جو من گھڑت عقیدے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، فلاں ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں پہ کہا جائے گا تو میرے بھی کیا کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں میں نہ جاؤں، کیونکہ اللہ کی طرف غلط چیز کو نسبت دی جا رہی ہے جو اللہ نے نہیں. توجہ ہے. اسی طرح جی رسول اللہ نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی، یہ نسبت بھی غلط. رسول اعظم جس سے قرآن فرماتے ہیں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، ظاہر میں نماز آگے کھڑا ہو تو آواز اس کی بلند ہوگی نہ رسول کی آواز سے. اور پھر ہمارے ایک خطیب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. وہ فرمایا کرتے تھے علی مثل کعبہ ہے. اگر کوئی بابا آگے کھڑا ہو نماز پڑھانے کے لیے اور علی کعبہ ہوگا پیچھے کھڑا ہو تو بابا کی پشت ہو جائے گی نا کعبہ کی طرف، تو بابا کی نماز کا کیا بنے گا؟ وجہ ہے کہی نا. تو ہاں ایک بات ہے، میں نے نادانستہ طور پر ایک بات کر دی، میں نہیں جانتا، مجھے یہ یقین تھا کہ یہ سچ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات جو میں نے منسوب کی ہے ائمہ یا خدا یا رسول کی طرف، یہ غلط تھی، یہ جھوٹ تھا. تو اب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس حالت میں روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ جہالت تھی، پتہ نہیں تھا، حکم سے واقف نہیں تھا، لہذا اس حالت میں روزہ باطل نہیں. آئندہ احتیاط. اب ہم ذرا اپنوں کو بھی دیکھیں نا، ہمارے اپنے بھی تو کچھ لاڈلے شیعہ ہیں نا، ان کو بھی دیکھیں. مشکل ہماری نہیں ادھر نہیں ہے، وہ اور
حاجی صاحب بھی دیکھتے رہے. تو وہ لاڈلے مومن، لاڈلے خطیب، لاڈلے ذاکر، لاڈلے مولوی، لاڈلے روضہ خان جو کھڑے ہوتے ہیں منبر رسول پہ، منبر حسینی پہ کھڑے ہو کر اپنی طرف سے تاریخ بنا کر بیان کر رہے ہیں. نعوذ باللہ آج میں کہہ رہا تھا ایک بہت بڑا نوجوان بندہ خطیب منبر پہ آیا ہے، بڑی شہرت اس کی ہو گئی ہے، بڑی شہرت ہوئی سر، اور وہ ماشاءاللہ فیس بھی اس کی اس وقت 70-80 ہزار کے لگ بھگ ایک مجلس کی ہوئی. میں نے کل رات یا پرسوں رات اس کی ایک ویڈیو سنی ہے. اللہ شاہد ہے ایک لفظ سچا نہیں تھا اس مجلس میں. مسائل پورا اس نے پڑھا، پتہ نہیں کہاں سے لیا اس نے، پڑھتا جا رہا ہے، اور 13 ماہ رمضان کو یہ مجلس پڑھی ہے. اب مجھے بتائیں جو آگے بیٹھے اگر وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہیں اور ان باتوں سے روزہ باطل ہو جاتے ہیں، ان کے روزوں کا کیا بنے گا اور ذمہ دار ہوں. ہم تو بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یاد سن کے آتے ہیں، اچھی سر بھی ہے، اچھا انداز بھی ہے، اچھا خطیب ہے، زور بڑا لگاتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے، لذت آتی ہے، لذت. لیکن دین کہاں گیا، روزہ کہاں گیا، نماز کہاں گئی، سارا کچھ کہاں گیا. اتنے فضائل ہیں، ایک سمندر ہے فضائل کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، مصائب کے پہاڑ ہیں. کتابوں کا آپ مطالعہ کریں لیکن اس کا کوئی نہیں مطالعہ کرتا، کوئی نہیں پڑھتا ہے. اپنی طرف سے کہانی، ایک ہمارے ذاکر تھے بھی ہمارے ساتھ، آپ شاید جانتے ہوں، ان کا میں نام نہیں لوں گا. ان کو مؤرخ آل محمد کہا جاتا تھا. تو کسی نے کہا کہ قبلہ مضمون بھی بڑے بنا لیتے ہیں، مؤرخ آل محمد کیسے ہیں؟ کہا رات سوتا ہوں 1 گھنٹہ غور و فکر کرتا ہوں، بستر میں رضائی میں منہ ڈال کے صبح تک 1 گھنٹے کا مضمون بن جاتا ہے. نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ آیت کی ضرورت ہے، نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ نبی کے فرمان، نہ علی کی سیرت، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی طرف سے بنا لیتا ہوں، اور وہ بنا کے گئے. دنیا تو پانی ہے، چلے تو ساتھ میں. لہذا منبر میں احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی غلط بات نہ نکلے. فضائل پڑھیں، کون سی فضیلت ہے جو اللہ نے علی کو عطا نہیں کی؟ کون سی خوبصورت صفت ہے جو حسن و حسین جیسے شہزادوں کے پاس نہیں ہے؟ کون سا حسن و جمال ہے جو رسول اعظم کے پاس نہیں ہے؟ میں کیوں جھوٹ بولوں، میں کیوں غلط باتیں ہو جاؤں؟ وہ ایک ہمارے نوجوان طالب علم میں یہاں کے پڑھے ہوئے، ابھی نجف اشرف میں ہوتے ہیں، تو وہ نجف سے آئے ہوئے تھے یہاں پاکستان. تو وہ عید پڑھانے، میں یہ بات نقل کر رہا ہوں، تو انہوں نے ایک ایسی بات کر دی، اپنی طرف سے بات جھوٹی تھی، اور جان بوجھ کر عید والے دن خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کر دی اور مجمع عاش کرنے لگا، اور کہا کہ یہ امام جعفر صادق نے فرمایا. بات میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ جھوٹ تھی، روزے کی حالت تھی. مجمع عاش کرنے لگا. جب مجمع عاش کرنے لگا تو اس مولانا نے کہا 1 منٹ رک جائیے، مجھے رب کعبہ کی قسم یہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میرے امام جعفر صادق کا کوئی فرمان نہیں ہے. بسم اللہ. آپ پریشان، جھوٹ ہے سچ ہے، ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے، اور مومن ہم مولوی پہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ ہے یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یا خدا کا واسطہ، پاکوں کا یہ پاک منبر ہے، اس کو
کہ تم تماشا جھوٹ کا پرندہ مت بنائیے۔ اس دن ایک ذاکر بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ذاکر ہمیں اچھے لگتے ہیں، ذاکر نے خوبصورت بات کی ہے۔ یہ جب ڈھول بجائے گئے تھے رجب میں یا شعبان میں، منبر رسول اور حسینی تھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ڈھول ذاکر پڑھ رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، باجا بج رہا ہے۔ اس ذاکر نے کہا مجھے بتائیے، جب ہم مسائل پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، روایت پڑھتے ہیں، ربائی پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، علی ابن ابی طالب بھی، باقی ائمہ بھی، سیدہ زہرا بھی ہم سے راضی ہوتی ہے، راضی ہوتے ہیں کیونکہ ہم فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں، روتے ہیں تب بھی راضی ہوتے ہیں۔ سیدہ زہرا دعا بھی فرماتی ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ جب ان کے ممبر پہ ڈھول بجایا جائے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول بجاتے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، پھر کیا کرتے ہوں گے؟ اس مجلس میں بیٹھتے ہوں گے جس میں ڈھول۔ بھائی میں ایک مولانا ہوں، زیدی صاحب محترم شخصیت بیٹھے ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ہماری پردادار مائیں بہنیں بیٹھی ہوں اور ڈھول والے آ کر ڈھول بجائیں، تو محمد مصطفیٰ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ میری زہرا بیٹھی ہو اور اس کے سامنے ڈھول بجائے گئے اور ناچا گیا؟ امام سجاد فرماتے ہیں جب ڈھول کی آواز آتی ہے مجھے شام کا بازار یاد آ جاتا ہے۔ مت روائیے ائمہ کو، بہت روئے، بڑے مصیبتیں دیکھی، کوشش کیجیے۔ میں اور آپ سب مکلف ہیں، یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ کسی کو کہے کہ ڈھول مت بجاؤ، مولوی کی کون مانتا ہے؟ عوام کا کام ہے، نوجوانوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے۔ ارے ممبر پہ آنے والے تو فتویٰ مت دے، تو فضائل پڑھ، مسائل پڑھ، ٹھیک پڑھ، تو ڈھول مت بجا۔ یہاں کوئی روایت، کوئی ربائی، کوئی قرآن کی ہے، کوئی قصیدہ پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ کے سنا، تجھے خدا کا واسطہ ہمارے پردادار عورتوں کے پاس محمد کی بیٹی زہرا اور زینب علیہ بھی آئی ہوئی، مہربانی۔ ہم تو کیا ہیں، ہم شرافت سے سن لیتے ہیں، اور یار ہم شریف لوگ ہیں، ہم کیوں کسی کو منع کریں؟ جو نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا پوچھا جائے۔ میں نے اس دن بھی شاید عرض کیا تھا، تو عدالت میں کیس گیا تو کہا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کی شخصی رائے ہے، یہ کوئی شیعت کی رائے تھوڑی ہے۔ اس نے کہا بھائی 10,000 کا مجمع عش کر رہا ہے، اس کو داد دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے اب منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ شیعہ کے ممبر سے ایسی باتیں لی جائیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، ایک مقدار تک جب پہنچ جاتی ہیں تو قادیانیوں کی طرح ان کو کافر قرار دے کر ختم کر دیں۔ یہ پورا منصوبہ ہے، اور ہم موقع پہ موقع دے رہے ہیں۔ جیسے پچھلے دن ایک ذاکر نے کہا، میں نے بیان کیا تھا، کیا فرمایا؟ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی کچھ ہوا ہے۔ جیسے یزید نے منبر میں تکبر میں اور شراب کے نشے میں کہہ دیا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، بنی ہاشم میں کھیل کھیلا، وہ ذاکر سے بھی وہی الفاظ میں کہہ رہے تھے یہ جبرائیل والا چکر اور وہی لے کے آیا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، وہی وہی ہوتی ہے جو رسول اللہ کہتے ہیں۔ سنا ہوگا۔ اور دوسری بات، ظلم بری نقل کفر نہ باشاتے، آپ کہاں رہ رہے ہیں شیعو؟ آپ کے ممبر پہ کھڑا ہوا ذاکر صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ علی کو نماز سے نکالتے ہیں، علی آپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رونے کا مقام ہے۔ آگے نعرے لگا رہے ہیں، قاضی صاحب نعرے لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کتنا غلط جملہ ہے، اس کی گہرائی میں جائیں۔ علی کی طرف ایسی بات لے جانا، علی کی عصمت و طہارت کو نہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ، علی کی غیرت و حمیت کو نہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ، علی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔
جیسے ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے ہی علی کے بارے میں زبان استعمال کرنے کوئی بات نہیں ہے نا۔ علی ایسے نقطہ کا نام ہے جس کو ٹچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ علی کو ماننے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر علی کو ماننا آسان ہوتا تو ہر کوئی مان لیتا نا، نہیں، بہت ساری چیزوں اور احتیاطات کی ضرورت ہے۔ بہرحال میری بات آپ لوگوں کو بری تو نہیں لگی؟ ماشاءاللہ میں تو ایک درد دل ہے، ہمارا ممبر بڑا مقدس تھا، بڑا پاک ہے ابھی تک ہے، چند لوگوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ وہ جہالت کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ جب بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو کوئی روکتا نہیں ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، پھر پڑھتے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علی ولی فرماتے ہیں اللسان صاحب اذا خلّ فاکر، زبان ایک درندہ ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑا جائے تو یہ چیر پھاڑ کے کھا جاتی ہے، بہت سارے نقصانات دیتے ہیں۔ لہذا خدا تعالی ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔